دوستو، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو تو ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی کہانی ایک چرواہے کی ہے جس نے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہ ہوا۔ آج آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتائی جائے گی جو پانی پر چلتا تھا۔ ویڈیو دیکھ کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر لیں، اور اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک چرواہا کسی گاؤں میں رہتا تھا اور روزانہ اپنی بکریوں اور بھیڑیوں کو چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے کے پاس بے شمار جانور موجود تھے اور یہ بالکل ان پڑھ تھا۔ اس نے کبھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ صرف ان پڑھ ہی نہیں بلکہ یہ بہت ہی سیدھا سادہ بھی تھا۔ ان سب کے باوجود اللہ کی ذات پر اس کا یقین کامل تھا۔ ایک دن یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلا، لیکن اسے کہیں ہری بھری گھاس نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ آس پاس کے پہاڑیوں اور میدانوں میں لے جا کر اپنی تمام بکریاں چرا چکا تھا۔ یعنی تمام ہری بھری گھاس ختم ہو چکی تھی اور اب ایسی حالت تھی کہ ہر طرف سوکھی ہوئی گھاس نظر آ رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ چرواہا اپنی بکریوں کو سوکھی ہوئی گھاس چرانے کے لیے جانے لگا۔ چرواہا بہت پریشان تھا کہ اب اگر ہری بھری گھاس نہیں ملی تو بکریاں کمزور ہو جائے گی، اور صرف اسی کے سامنے یہ پریشانی نہیں تھی بلکہ اور جو چرواہے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ رہا تھا کہ اگر ہری بھری گھاس نہ ملی تو ان کی بکریاں کمزور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ان کی کئی مہینوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ دوستو، یہ سب چل ہی رہا تھا کہ جمعہ کے روز یہ چرواہا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح غسل کرتا ہے، جمعہ کی اچھی طرح تیاری کرتا ہے، اور جمعہ کے روز مسجد کے امام صاحب لوگوں کو مسائل بتا رہے تھے۔ جب یہ چرواہا مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب بسم اللہ کی فضیلت کے اوپر بیان فرما رہے تھے۔ مسجد کے منبر سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی بھی اچھے کام میں برکت حاصل کرنا مقصود ہو تو بسم اللہ سے اس کام کا آغاز کیا جائے، یعنی اگر ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کام میں اللہ تبارک و تعالی برکت شامل فرما دیتا ہے، اور اگر سچے دل سے اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ پڑھ کر کسی کام کا آغاز کیا جائے تو انسان کو کبھی بھی پریشانی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ دوستو، یہ چرواہا ویسے تو ان پڑھ اور سیدھا انسان تھا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا۔ چرواہے نے بہت غور سے وہ بیان سنا اور نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ایک بار پھر سے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عطا کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو گھر جا کر اپنی بکریوں کو میدان میں لے کر نکل پڑا۔ دوستو، اس کے گاؤں سے دور ایک نہر بہتی تھی اور اس نہر کے دوسری طرف ہری بھری گھاس موجود تھی، لیکن اس نہر کو پار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اس لیے ہری بھری گھاس ہونے کے باوجود بھی کوئی اپنی بکریوں کو لے کر نہر کے پار نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج جب یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر گزر رہا تھا تو اس کے دل میں امام صاحب کی بتائی ہوئی باتیں آ رہی تھی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے کوئی کام کرو گے تو اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے گی، اور وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے دوستو، اب یہ چرواہا سوچنے لگا کہ اگر میں اپنی بکریوں کو لے کر نہر کے پار چلا جاؤں گا جہاں ہری بھری گھاس موجود ہے تو میری بکریاں اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا لے گی۔ دوستو، اب امام صاحب کی باتیں یاد کر کے اس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے بسم اللہ پڑھا اور اپنی ساری بکریوں کو لے کر نہر پار کرنے کے ارادے سے نہر میں اتر گیا۔ دوستو، اس چرواہے کو
اللہ کی ذات پر اتنا کامل یقین تھا کہ وہ اور اس کی بکریاں دریا کو آسانی سے پار کر لیتی ہے اور ہری بھری گھاس کو کھا کر اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اب یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ وہ دریا کے کنارے آتا اور اپنی بکریوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا اور دریا کو پار کر کے اپنی بکریوں کو چراتا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس کی بکریاں پھر سے پھلنے پھولنے لگی اور صحت مند نظر آنے لگی۔ دوستو، اس کو دیکھ کر باقی چرواہے بھی حیران ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں اور ہر طرف سوکھی گھاس ہے، لیکن اس کی بکریاں آخر ایسا کیا کھاتی ہے کہ دن بدن صحت مند ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے جلن میں مبتلا ہو کر ایک روز یہ فیصلہ کیا، کیوں نہ جب یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر کیا ماجرا ہے اور اپنی بکریوں کو آخر ایسا کیا کھلا رہا ہے۔ چنانچہ اگلے دن یہ اس چرواہے کے پیچھے چپکے چپکے جانے لگے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ جب یہ دریا کے پاس آ کر رکا تو انہوں نے دیکھا کہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو لیا، دریا میں اترا اور اس پار نکل گیا۔ اب باقی چرواہے بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنی بکریوں کو لے کر اس طرف نکل جائیں اور ہماری بکریاں بھی ہری بھری گھاس چر لیں۔ چنانچہ وہ لوگ بھی اپنی بکریوں کو لے کر آئے اور دریا کو پار کرنے کے لیے دریا میں اتری، لیکن اس کی بکریاں پانی میں ڈوبنے لگی اور مرنے لگی، کیونکہ دوستو یہ معاملہ دریا کے اس پار جانے کا نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بسم اللہ کی برکت کا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ میں کیسی طاقت رکھی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ہر جائز و حلال کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔